السلام علیکم، میں ہوں عبد الولی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج کے ویلاگ میں بھی بہت ساری خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے سہیل افریدی صاحب نے منگل کے لیے جو منگل کے روز احتجاج ہونا ہے اڈیالہ کے باہر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر، وہاں کے لیے اب تیاریاں مزید تیز کر دی ہے، ملاقاتیں تیز کر دی ہے۔ جس طرح انہوں نے جلسے میں یہ اناؤنسمنٹ کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اراکین قومی اسمبلی ہے، صوبائی اسمبلی ہے، سینیٹرز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز ہیں، سب نے اس احتجاج میں لازمی شرکت کرنی ہے۔ ادروائز ہم سوشل میڈیا پر ان کی تصاویر لگائیں گے اور ان کو مینشن کریں گے اور ان سے سوال کریں گے کہ آپ خان صاحب کے نام پہ ایم این اے بنے، ایم پی اے بنے، سینیٹر بنے، ٹکٹ ملا آپ کو، آپ نے ووٹ لیے، فارم 45 47 ایک الگ کہانی ہے، لیکن خان صاحب نے آپ کو ٹکٹ جاری کیا ہے، آپ کہاں ہیں؟ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا ہے۔ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے وہ اب مختلف اراکین کی تصاویر لگا رہے ہیں، خصوصی طور پر جو پنجاب میں اسلام آباد اور راولپنڈی سے تعلق رکھتے ہیں کہ کہاں ہیں آپ لوگ احتجاجوں میں شرکت کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ وہاں پر سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ 12 گھنٹے احتجاج کرتے رہے ہیں، لیکن کوئی بھی پنڈی سے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہے وہ نہیں آئے، اسلام آباد کے جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے وہ نہیں پہنچے، اور یہی وجہ ہے اب سہیل افریدی صاحب نے اس کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ملاقاتوں کا آغاز کر دیا ہے۔ آج ان کی زیر صدارت انصاف یوتھ ونگ کے عہدیداران کا جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہوا ہے، جس میں صوبائی وزیر بلدیات مینا خان افریدی، سابق معاون خصوصی شفقت ایاز اور یوتھ ونگ کے جو صوبائی ریجنل اور ضلعی عہدیداران ہیں ان سب نے شرکت کی ہے، اور سہیل افریدی صاحب نے یوتھ ونگ کے ہر جتنے بھی ان کے یونٹس ہیں سب کو ہر لمحہ تیار رہنے کے احکامات جاری کیے ہیں، اور یہ ہدایات دیے کہ جب بھی خان صاحب کال دیں گے ہم پوری یکجہتی اور تیاری کے ساتھ میدان میں نکلیں گے، آئین و قانون کی بالادستی اور انصاف کے اصول کے لیے ہماری جدوجہد بھرپور انداز میں جاری رہے گی۔ یعنی اس وقت سہیل افریدی صاحب جو تیاریاں ہیں وہ صرف بیان کے حد تک نہیں ہے، بلکہ انہوں نے فزیکل بھی باقاعدہ طور پر اس کے لیے جو پریپریشن ہے وہ مزید تیز کر دی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب منگل کے روز بھرپور تعداد میں اتنے ورکرز لے کر آئیں گے جو اب تک اڈیالہ کے باہر پاکستان تحریک انصاف جمع نہیں کر سکی ہے۔ اس کے علاوہ جو اسد کیسر صاحب ہیں انہوں نے آج بڑی سخت گفتگو کی ہے اور یہ وارن کیا ہے کہ عمران خان سے ملاقات ہمارا قانونی حق ہے، دیوار سے نہ لگائے، جینے دیں، آپ ہمیں جینے دیں گے تو ہم آپ کو جینے دیں گے، ادروائز اگر آپ نے ہم پر سختیاں بڑھا دی اور ہمارے قائد کی گریبان میں ہاتھ ڈالا تو پھر ہم آپ کو بھی جینے کا حق نہیں دیں گے۔ اگر عمران خان کا بال بھی بیکا ہوا تو یقین جانو کوئی بھی یہاں زندگی نہیں گزار سکے گا۔ یعنی اس وقت جس طرح علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو ہے، اسی طریقے سے سہیل افریدی صاحب اور اب پاکستان تحریک انصاف کی جو دیگر قیادت ہے وہ بھی مزاحمتی انداز میں ہمیں مسلسل آگے بڑھتے ہوئے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ بڑی سخت پالیسی اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں وہ ہمیں دوبارہ سے چارج ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جو سہیل افریدی صاحب نے مومنٹم بنایا وہ صرف نیشنل نہیں ہے، وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اب انٹرنیشنل جو برادری ہے یعنی عالمی برادری بھی ہمیں اس میں متحد نظر آ رہی ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکٹیو نظر آ رہی ہے اور آواز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ جس طرح سہیل افریدی صاحب نے وہاں جا کے مومنٹم بنایا، اس کے بعد صدیق جان جو کہ صحافی ہے اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 3 مختلف ممالک کے سفیروں نے رابطہ کیا، 3 مختلف ممالک کے سفیروں نے سہیل افریدی صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے کہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کس طرح سے اڈیالہ کے باہر بیٹھ کر اس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ کیونکہ ایک تو نیشنل میڈیا پر اتنی کوریج نہیں ملی، لیکن جو سوشل میڈیا پر کوریج ملی، خصوصی طور پر جو ٹویٹر پر ٹرینڈز چل رہے ہیں، جو یوٹیوب پر جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہے وہ آوازیں اٹھا رہے ہیں خان صاحب کی صحت کو لے کر، تو جو سفیران ہیں کیونکہ ان کے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے مختلف سٹافز موجود ہوتے ہیں، وہ ان کو بتاتے تو ہیں کہ سر اس وقت کنٹری میں یہ ہو رہا ہے، یہ سیاسی انوائرمنٹ ہے، یہ ماحول بنا ہوا ہے، تو 3 مختلف ممالک کے سفیروں نے بھی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب سے رابطہ کیا۔ یعنی عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ عالمی سطح پر سہیل افریدی صاحب اٹھانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی شخص ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی شخص جو کہ زلمے خلیلزاد صاحب ہے، جو کہ معاون خصوصی تھے افغانستان میں امریکہ کی طرف سے، باقاعدہ طور پر جب وہاں سے انخلا ہو رہا تھا امریکہ کا 2021-22 میں جب امریکی فوج جا رہی تھی 15 اگست کو، اس وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والوں میں سر فہرست تھے زلمے خلیلزاد جو کہ معاون خصوصی تھے افغانستان کے لیے امریکہ کی طرف سے۔ ان کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، وہ یہ فرما رہے کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے رویے پر حیران ہوں،
پورے ایک ماہ سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ملک بھر کے لاکھوں پاکستانی ملک کی سب سے مقبول سیاسی جماعت اور عمران خان کا خاندان صرف یہ جاننا چاہتا ہے کہ عمران خان کی جیل میں حالت کیسی ہے، یہاں تک کہ وہ زندہ ہے یا نہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ ان کی اس جائز اور شفاف درخواست کو ماننے سے مسلسل انکار کر رہی ہے۔ واقعی حیران کن اور صدمہ خیز صورتحال ہے۔ یعنی جو ٹرمپ کے قریبی لوگ ہیں یا امریکی حلقوں میں بڑے جو پاورفل لوگ ہیں، وہ بھی اس وقت عمران خان کی صحت کو لے کر سوشل میڈیا پر مسلسل ہمیں آواز اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہماری نیشنل میڈیا کا صورتحال ہے، اس پہ تو کوریج کہیں نہ کہیں مل رہی ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کا بھی ہم ہیڈ لائن میں دیکھ لیتے ہیں، جیو پہ، ERY پہ، سما پہ۔ جو چھوٹا میڈیا ہے، جو چھوٹے سیکنڈ لیئر کے چینلز ہیں، وہ تو بالکل چلا ہی نہیں رہے، وہ تو چلا ہی نہیں سکتے ہیں۔ لیکن جو فرسٹ لیئر کے چینل ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہیڈ لائن میں بھی جگہ دے دیتے ہیں سہیل افریدی صاحب کو، علیمہ خان صاحبہ کو۔ لیکن جو انٹرویو دیا گیا ہے خان صاحب کی بہن کی طرف سے انڈین چینلز کو، نورین نیازی صاحبہ کی طرف سے، اس پر اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک دشمن میڈیا کے چینل پر بیٹھ کر ان کی جانب سے انٹرویو دیا گیا ہے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ میاں محمد نواز شریف کے تصاویر نکال رہی ہے جب وہ انڈین صحافیوں سے ملاقات کر رہے ہیں، جب مودی صاحب افغانستان سے بغیر بتائے پاکستان میں لینڈ کر گئے تھے۔ اب وہ تصاویر نکال کے تو شیئر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ نہیں لکھ رہے ہیں کہ اس وقت کی جو صورتحال تھی، اس وقت کی جو پولیٹیکل ڈائنامکس تھی، وہ کچھ الگ تھی۔ اب ہم جنگ میں 2-3 مہینے قبل ہی شکست دے کے باہر نکلے ہیں۔ مئی کے مہینے میں جس طرح پاکستان نے ان کو شکست دی ہے، اب اس صورتحال سے ہم تازہ نکلے ہیں۔ وہ میڈیا جنہوں نے پاکستان افواج پر سوالات اٹھائے تھے، جنہوں نے پاکستان کو ختم دکھا دیا تھا، اس کو انٹرویو دینا، اس کے بعد یہ کہنا کہ ہمیں نیشنل میڈیا سے کوریج نہیں ملتی، یہ بہت غلط ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ کم از کم اس پر ضرور غور و فکر کرے۔ لاسٹلی آپ کو بتائیں کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہے وہ یہ مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جیو پر وہ شفیع جان صاحب کے ہمراہ شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں تھے کہ سہیل افریدی صاحب کو چاہیے اس وقت تک بھوک ہڑتال کرے جب تک وہ مر نہ جائے، کیونکہ وہ تو کہہ چکے ہیں کہ اب کی بار مارا جاؤں گا نہ کسی جنگ میں، اب کی بار میں عشق عمرانی میں مارا جاؤں گا۔ تو وہ اس شعر کو لے کر پھر سہیل افریدی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب کو چاہیے کہ اس وقت تک وہ بیٹھے رہیں جب تک وہ عشق عمرانی میں مر نہیں جاتے ہیں۔ منگل جیسے قریب آتا جا رہا ہے، ڈیولپمنٹ آتی جا رہی ہے، آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ولاگ تک ضرور آپ چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر کے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔